پاکستان یا دنیا کے کسی مسئلے کا حل سچ اور صرف سچ، لیکن انقلابی کی سرشت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ سچ کا پیروکار ہو، سچ کا نمبردار۔ میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن قرآن کے قاری کی حیثیت سے میں کوشش کروں گا کہ اسلام کے دائرے میں انقلاب کو ڈیفائن کر سکوں۔ اسلام کے لغوی معنی ہے، انگریزی میں اگر آپ سننا چاہیں to surrender before the will of Allah، اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر ہونے کا نام اسلام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائک سے فرماتے ہیں کہ میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس سرزمین کے لیے ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ پوری بحث سے قرآن کریم میں ملائکہ کہتی ہیں وہ تو خون بہائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ اس خلیفہ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے میں نے انسان کو فی احسن تقویم، میں نے بہت بڑی تکلیفوں میں اس مشین کو بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں بھی خود قرآن کریم فرماتا ہے کہ میری کون سی مشین خلیفہ ہونے کی اہلیت رکھتی ہے، خلیفہ ہونے کا حق رکھتی ہے، خلیفہ ہونے کا استحقاق رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ زمانے کی قسم ہے، ٹائم کی قسم ہے، بعض کہتے ہیں عصر کے وقت کی قسم ہے۔ اللہ پاک قسم فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان نقصان میں۔ قسم ذوالجلال کی ہے، اور کس چیز کے متعلق ہے؟ اس مشین کے متعلق ہے جس کا وہ بحث مباحثہ کرتا ہے ملائک سے کہ میں ایک بہترین چیز بناؤں گا جو میرا خلیفہ ہوگا دنیا چلانے کا۔ اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں، صرف ان 4 خوبیوں کا انسان وہ بچا ہوا ہے۔ ان الانسان الا الذین، سوائے ان لوگوں آمنوا جو ایمان لاتے ہیں یونیورس، دنیا، کائنات کس طرح چل رہی ہے، بیلنس کس طرح ہے، کس طرح زندگی چل رہی ہے۔ اسی سورہ رحمان میں کہتے ہیں کہ میں نے بیلنس رکھا ہے، تم بھی اس میں گزارا کرو، توڑنے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کریں گے، جو نیک عمل کریں گے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، جو حق کی تبلیغ کریں گے، جو حق کا پروپیگنڈا کریں گے، جو حق کے لیے کام کریں گے، کسانوں کیا کے لیے، مزدوروں کیا کے لیے، مقبولوں کے لیے، غریب انسانوں کے لیے۔ اور پھر اس حق کی آواز میں کے سلسلے میں ان پر جو تکالیف آتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں، یہ انسان میرا وہ انسان ہے جو انقلاب کی طرف جا سکتا ہے۔ ہر پارٹی کے محترم دوستوں سے میری یہ خواہش ہے، اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو بدلیں، ہم دنیا کو بدلیں، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدلیں، تو اس کے لیے بنیادی طور پہ ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں انتہائی پاک باز انسان بننا ہوگا۔ ہم پارٹی کے لوگوں یا انقلابی جو اپنے آپ کو کہتا ہے، مرد ہو عورت ہو، ہم نے پہلی بات یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق سنوارنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ پاک کہتے ہیں وہ بڑے خلق کا مالک تھا۔ اخلاقیات ہماری ٹھیک نہیں ہوں گی اگر ہماری اخلاقیات ٹھیک نہیں ہے۔ اخلاقیات میں پٹھان آدمی ہوں، وہ زیادہ کیا بتا سکتا ہوں۔ ہم انقلابی نہیں ہو سکتے، ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم صحیح چینج لانے والے نہیں ہو سکتے اگر ہمارے گھر میں ہمارے دوست کی بہن، بیٹی، ماں، خالو، دادی اسی طرح محفوظ نہ ہو جس طرح ہمارا اپنی بہنیں۔ ہم انقلاب نہیں لا سکتے۔ ہم نے انقلاب رکھنا ہے تو ہم نے اپنے کامریڈ کو، معافی چاہتا ہوں میں اس ارادے سے اٹھا ہوں، میں نے علم کی باتیں نہیں کرنی، علم کی باتیں بہت لمبی چوڑی ہوتی ہیں۔ ٹالسٹائے وار اینڈ پیس میں کہتا ہے کہ علم کی ٹالسٹائے وار اینڈ پیس میں فرماتے ہیں کہ علم کا معراج یہ ہے کہ آدمی اس نتیجے کو پہنچتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ دنیا بہت وسیع و عریض ہے۔ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تمہاری زندگی کیا ہے؟
15 سال تک آپ بچے ہوتے ہیں، 15 سال تک آپ سوئے ہوتے ہیں، 15 سال جیتے ہیں، 15 سال میں اتنی یونیورس کو جاننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ایک پتے پہ، سیب کے پتے پہ، آم کے پتے پہ، کچالو کے پتے پہ، فلانا پہ ریسرچ کریں، آپ کی زندگی چلی جائے گی۔ تو میں علم کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن انقلابی ہونے کے لیے ہم نے یہ بات کرنی ہوگی، ہمیں انتہائی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو۔ میں بول رہا ہوں، شاید مصطفیٰ بھائی کو یاد ہو، جب لینن انقلاب شروع ہوا تھا، اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں، میٹنگیں ہوتی تھیں کارکنوں کی، تو زویا نامی ایک لڑکی، زویا نامی لڑکی انتہائی خوبصورت لڑکی جاتی تھی انقلاب کے لیے بات کرنے کے لیے، فارمولے بیان کرنے کے لیے، تو اکثر ساتھی اس کو دیکھتے تھے، معافی چاہتا ہوں میری بیٹیاں میری بہنیں اس کو دیکھتے تھے۔ اس غریب کو اس لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں رہا، کتابیں کہتی ہیں کہ اس نے اپنا خوبصورت چہرہ تیزاب سے بدصورت کر دیا، تیزاب سے بدصورت کر دیا کہ لوگ میرے چہرے کی بجائے میرے اس ان باتوں پہ سوچ کریں جو انقلاب کے لیے ضروری ہے۔ تو پہلی بات یہ، دوسری بات بلکہ پہلی، ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں، ہم انسان، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے انسان آدم اور ہوا سے ہم نکل آئے ہیں۔ ہمارا رویہ بحیثیت انقلابی، بحیثیت ایک اچھے مسلمان، بحیثیت ایک اچھے پاکستانی، ہر انسان کے ساتھ انتہائی انسانی ہونا چاہیے۔ کسی انسان سے اس بنیاد پہ فاصلے رکھنا کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کس وزیر اعظم کا ہے، وہ کس مسلک کا ہے، وہ مذہب مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس بنیاد پہ انسان سے فاصلے ناپنا یہ ہمارے سب کے لیے گناہ کبیرہ ہونا چاہیے۔ We should believe in humanism۔ پھر انسان میں فرق آتا ہے، ظالم اور مظلوم۔ پھر انقلابی کے لیے آگے بڑھنا مشکل کام نہیں ہے۔ جب ہم انسان ہوں گے، جب ہم انسان کا احترام کر دیں گے، لوگوں کی تہذیبوں کا احترام کریں گے، زبانوں کا احترام کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے میرے دوستو، ہم نے کام کرنا ہے انسانوں میں، ہم نے انسانوں کو منظم کرنا ہے۔ انسان مختلف الزبان ہے، مختلف الفکر ہے، مختلف المسلک ہے، مختلف العقیدہ ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جو ہمیں کوئی کہے اور ہمیں برا لگے، ہم کسی دوسرے سے نہیں کرتے۔ مجھے میری ماں عزیز ہے، مجھے میری بہن عزیز ہے، مجھے میری زبان پنجابی عزیز ہے، مجھے میرا مسلک جس مسلک کا بھی وہ عزیز ہے۔ اگر یہ مجھے عزیز ہے، میں نے انسان کی ان تمام چیزوں کا احترام کرنا ہوگا، پھر جا کے ہم انقلاب کے مقدس وظیفے کے لیے فٹ ہوں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے مزدور کسان غریبوں کی۔ ہمارے پاکستان کے آئین پہ لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تینوں جھوٹ، تینوں پکے جھوٹ۔ نہ یہ ملک اسلامی ہے، نہ یہ ملک جمہوری ہے، اور نہ یہ پاک لوگوں کا ملک ہے۔ ہم نے یہ وعدہ کرنا ہو کہ ہم یہ واقعی پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہے، واقعی یہاں اسلام لانا ہے۔ اسلام کون سا اسلام؟ اسلام بس ہم نے قرآن کریم کو بیٹھے ہیں، قرآن کریم کو ہم نے 7 جلدوں میں بند کر دیا ہے، ایک تخت میں رکھ دیا ہے۔ ہم سب دعویدار ہیں، معافی چاہتا ہوں، ہم سب دعویدار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہے جس پہ ہم ایمان رہے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، جس پہ ہم ایمان رہے ہیں، اور جس کو شجرا بنا کر ہم نے انسانوں کے لیے کام ہم کر سکتے ہیں، اور ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ ہمارے آئین کی طرح پاکستان میں ہمارا قرآن کریم بھی کمرے میں بند ہے، کسی بیمار پہ پھیرنے کے لیے خدا شفا دے دے، یا اللہ اس کو شفا دے دے۔ میری ماں مر گئی، مولا جی 200 قرآن ختم کر دو، 500 روپے لے لو، یہ ہمارا عقیدہ رہے گی، یہ نہیں چلے گا۔ ہم نے صحیح سیدھا اللہ کے سامنے بہترین وہ انسان بننا ہے جس کا دعویٰ اللہ نے کیا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق بناؤں گا جو دنیا کو بدل دے گی۔ اور اگر ہم یہ امتحان نہیں دیں گے، اللہ نے خلیفہ انسان کو کہا ہے، پھر ان انسانوں کو اقتدار ملے گا جو ہم سے زیادہ حق پرست ہوں گے، جو ہم سے زیادہ حق کی بات کریں گے، جو ہم سے زیادہ انصاف کی بات کریں گے، جو ہم سے زیادہ اس کی بات کریں گے۔ پاکستان سیدھی سادی بات ہے، میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کے مسائل فوری طور پہ 50% ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بابا جان کو کہہ دیں
کہ جس خطے کے آپ رہنے والے ہیں اس خطے میں رب العالمین نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں بابا جان اس علاقے میں پہلے آپ اس پہ آپ کو بچوں کا ہوگا. اب وطن سمجھ جائے گا تو وطن کس کو جائے گا. آپ گلگتی سے کہیں, آپ چترالی سے کہیں, آپ کوہستانی سے کہیں, آپ بلوچ سے کہیں, آپ سندھی سے کہیں, آپ جہاں پاکستان کے یہ ملک یہ کہ سورہ رحمان میں رب العالمین نے اپنی نعمتیں گروائی ہیں. یہ میں نے آپ کو دیا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ میں نے آپ کو دیا ہے, موتی ہے, سونے فلانا ہے. سورہ رحمان میں جتنی نعمتیں اللہ پاک نے فرمائی ہیں پاکستان میں وہ سب ہے. پھر ہم کیوں بکاری ہیں, پھر کیوں غریب کسان اپنی بچی کے لیے سال میں 2 جوڑی چینٹ کے نہیں بنا سکتا, پھر کیوں ایک غریب مزدور اپنے بچے کے لیے 2 جوڑی اونٹ نہیں خرید سکتا. ظلم کا نظام ہے. اس ظلم کے نظام کو ہم نے ڈھانا ہے جذبات سے نہیں دلیل سے. ہم یہ لوگوں کو منظم کرنا ہے, ہم یہ آگے جانا ہے اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں, آسانی سے ہم کر سکتے ہیں. پاکستان میں میں معافی چاہتا ہوں, قرآن کریم کہتا ہے جو مسلمان جو انسان اس دنیا میں محنت کرے گا وہ اس دنیا میں آرام سے بیٹھا ہوگا ان سے تختوں پہ, جو جی چاہے گا وہ کھائے گا, جو جی چاہے گا یہ پیے گا. لیکن پاکستان اس وقت ایسے تیر خوروں کا ملک ہے جس طرح جنت کے لوگ تیر خور ہوں گے, بالکل پاکستان کا وڈیرا تیر خور, پاکستان کا چودھری تیر خور, پاکستان کا ملک تیر خور, پاکستان کا بلوچ سردار تیر خور, پاکستان کا پشتون خان تیر خور. اور جو محنت کرتے ہیں, جو محنت مزدوری کرتے ہیں, مزدور بھی بیٹھے ہیں, کسان بھی بیٹھے ہیں. صرف وہ لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں جن کے گھر میں شام کے لیے کچھ نہیں ہوتا. وہ محنت کرتے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی محنت کرتے ہیں, اتنا نہیں کما سکتے کہ ان کے بچے پیٹ بھر کا کھانا کھا لیں. صحت ان کی کہاں ہے, ایجوکیشن کہاں ہے, زندگی کہاں ہے. نتیجہ یہ کہ ہمارا یہ کام کا طبقہ سب کا سب, پشتون ہے, بلوچ ہے, سندھی ہے, سرائکی ہے, سب کا سب ٹی بی کا مریض ہے. ٹیوبرکلوسس ہمارے مزدور کسانوں کی قومی بیماری ہے, اور یہ بیماری بھوک سے آتی ہے. یہ بیماری جب آپ محنت زیادہ کرتے ہیں, کھاتے کم ہیں, اور پھر ایک دوسرے کو لگتی ہے. اس کے خلاف نہ اٹھنا کفر ہے, اور اس کے خلاف اٹھنا جہاد عین ہے. ہم سب نے اٹھنا ہوگا, اس نظام کو ہم نے دفن کرنا ہوگا. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا, اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کافی عمرا کے در و دیوار ہلا دو. جس کے سے بیکام کو میسر نہ ہو روزی, اس کے خوش گندم کو جلا دے. یہ نظام اس کے لیے جذباتی نہیں. ہم نے پہلی بات یہ کہ ہم نے انسانوں کے ساتھ انسانی رویہ رکھنا ہے, ہم نے لوگوں کے عقائد کا احترام کرنا ہے, ہم نے لوگوں کے زبان کا احترام کرنا ہے. اگر کوئی پاکستان کو بنانا چاہے, پاکستان اس وقت معافی چاہتا ہوں قوموں کا قید خانہ ہے, ملتوں کا قید خانہ ہے, مختلف زبانوں کا قید خانہ ہے, مختلف کلچر کا قید خانہ ہے. اس قید خانے کو ہمیں توڑنا ہوگا. گلگت کے آدمی کو بالکل گلگت کے آدمی سے کہیں کہ آپ کی بیسک ایجوکیشن اپنی زبان میں حق ہے. چترا کے آدمی سے کہیں بیسک ایجوکیشن چترالی زبان میں آپ کا حق ہے. کوہستانی بچے سے کہیں, اور پھر آگے بہت بڑا ملک ہے پاکستان, بہت بڑا ملک ہے, اور بہت بڑا ملک بن سکتا ہے اگر حکومت نہیں کرتی. اگر حکومت نہیں کرتی, میں اس کا ماہر نہیں ہوں, ایسی آ گیا ہوں, قبضہ کر لیا میں نے اسٹیج پہ. دیکھیں ہم نے ہمارے یہ محنت کار, یہ کسان ہیں, ہمارے مزدور, بعض کے ہاتھ ایسے سخت ہوتے ہیں جب ہاتھ ملاتے ہیں بالکل آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ